الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کو شیخ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 پر احمد اور ترمذی رحم اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے سینکڑوں سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک دنیا میں تو نہیں ہیں اور آپ عالم برزخ میں ہیں، مگر آپ کا فیض دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی برابر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں رہتی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کا فیض دنیا کو پہنچ رہا تھا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ کا فیض پہنچا، اور جب آپ دنیا سے عالم برزخ کی طرف کوچ کر گئے اور عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، تو بھی آپ کا فیض جاری ہے، اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب قیامت اور حشر اور بقا ہوگا تو اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض سے لوگ مستفیض ہوں گے، یہاں تک کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ بدقسمتی سے دوزخ میں ہوں گے، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض جاری رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا تھا جو باتیں، جو چیزیں انسان کو قیامت تک پیش آ سکتی تھیں۔ ایک انسان جن مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان کی نشاندہی اور ان کا علاج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیا۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں تمام انسانوں کو ایک سبق اور ایک نصیحت دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایسی نصیحت فرمائی ہے جو آب زر سونے کے پانی سے لکھنی چاہیے۔
اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عام انسانوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اتفاق مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ مسلم اسکالرز اور مسلم پڑھا لکھا طبقہ جب کوئی مضمون لکھنا شروع کرتا ہے یا کوئی تقریر یا لیکچر دیتا ہے تو اس کو دنیا کے وہ تمام انسان یاد آ جاتے ہیں جن کو دنیا اپنا ریفارمر کہتی ہے، اور وہ اپنے بیان کے دوران، تقریر کے درمیان اور اپنی واعظ و نصیحتوں اور اپنی کتابوں میں ان لوگوں کے خوب حوالے دیتے ہیں۔ کہیں نیوٹن کی تھیوری کا استعمال ہوتا ہے، کہیں برنارڈ شاہ کے مقولے بیان کیے جاتے ہیں، اور کہیں تاریخ کے دوسرے بڑے رہنما کو پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ پیش کیوں کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، مگر دنیا کے سب سے بڑے انسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ یا تو جان بوجھ کر چشم پوشی کی جاتی ہے یا لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ اندازہ کریں اور حدیث مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز و روزوں کے مسائل کو نہیں بیان فرمایا بلکہ زندگی کی تمام ضرورتوں کو جو قیامت تک کے لیے انسان کو پیش آ سکتی تھی، ان تمام چیزوں کا حل اور ضرورتوں کا حل آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ کئی ہفتوں سے حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا کہ دنیا کس تیزی کے ساتھ پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والے جمعے میں گھریلو حالات، جھگڑوں کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہوتا جا رہا ہے اور پوری انسانیت غم، مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے۔ یہ ہم سب کے سامنے حالات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ آخر ان غموں سے ہم کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے جھگڑے کس طرح ختم ہو سکتے ہیں اور پورے انسان آپس میں کس طرح مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور غم پریشانی سے نجات کس طرح سے ہمیں مل سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں کیا گائیڈ لائنز ہم کو عطا کی ہیں۔ تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے 5 باتوں کو سیکھ لے؟ وہ کون آدمی ہے تم میں کا جو میری 5 باتوں کو یاد کر لے اور ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں؟ یعنی ان 5 باتوں کو سیکھ کر ان پر